شاہدرہ سمیت دیگر علاقوں میں آج سیلاب کا خطرہ، پانی کا بڑا ریلا صبح 10 بجے تک شاہدرہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اجلاس، کہا بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، کہا جب تک عوام مشکل میں ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہماری ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پلوں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ کرتارپور میں کشتیوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹ صرف فلڈ ریلیف پر مامور ہیں۔ اور پنجاب میں سیلابی صورتحال، سندھ حکومت کے احتیاطی اقدامات، دریائے سندھ میں ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر صوبائی وزراء کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی اراکین اسمبلی کو حلقوں میں موجود رہنے کی ہدایت۔ سیالکوٹ ڈوب گیا، 405 ملی میٹر بارش سے ہر طرف پانی، سیلابی صورتحال انتہائی سنگین۔ وزارت داخلہ پنجاب کی درخواست پر پاک فوج تعینات، شہر میں طوفانی بارشوں کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، گلی محلے تالاب بن گئے، معمولات زندگی مفلوج، بیشتر فیڈرز ٹرپ کر گئے، شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ وزیر دفاع کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا خدشہ ہے کہ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑنے کا امکان ہے، مزید بارشیں ہوئیں تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ خواجہ آصف نے بارش کے بعد سیلابی صورتحال پر کہا کرپشن کی حد ہو گئی، تمام سڑکیں بہہ گئیں، سیالکوٹ میں تباہی کی بڑی وجہ نالوں پر تجاوزات ہیں۔ بل گیٹس کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان، گیٹس فاؤنڈیشن امداد عالمی ادارہ صحت کے ذریعے پاکستان کو فراہم کرے گی۔ WHO یہ رقم 4 صوبوں کے 33 متاثرہ اضلاع میں 4,65,000 متاثرین سیلاب کو طبی سہولیات فراہم کرنے پر خرچ کرے گی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی مری میں اہم بیٹھک، سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سیاسی اور آئینی امور پر بھی گفتگو، نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام سمیت دیگر آئینی عہدوں پر تعیناتیوں پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کی بعض شقوں اور مجوزہ فائنانس کمیشن پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ صدر نون لیگ کی شہباز شریف کو سیاسی و آئینی معاملات پر اتحادیوں سے رابطے کی ہدایت۔ پانی پی ٹی آئی کی اہم ہدایات کے بعد قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ، علی امین گھنٹاپور کے بھائی فیصل امین خان اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی اور پارلیمانی ٹاسک فورس کی کمیٹیوں سے مستعفی، استعفیٰ چیف عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔ جنید اکبر نے بھی چیئرمین PAC کی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، پاکستان کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کی دیرینہ شراکت کی تعریف۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ترقی خوشحالی کے سفر میں ہمیشہ قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے، ریلوے، پبلک ٹرانسپورٹ اور معدنیات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وفد کو حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن نورانی بستی میں جلاد شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، پولیس نے ملزم شوہر اللہ دیتا کو گرفتار کر لیا۔ آلہ قتل برآمد، خاتون کی 4 بیٹیاں تھیں۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی اور مضافات میں شدید حملے، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری میں 32 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 8 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک کی شدت سے 2 بچوں سمیت 10 افراد دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 119 بچوں سمیت 313 ہو گئی۔ ناصر اسپتال پر حملے میں کوئی کارکن شہید نہیں ہوا، حماس نے اسرائیلی وضاحت مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کا حملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ، امریکہ نے اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے مزید 4 ماہ دے دیے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے دعویٰ کیا کہ غزہ جنگ اس سال کے اختتام تک ختم ہو جائے گی۔ بھارت پر امریکہ کے 50% اضافی ٹیرف کا اطلاق، بھارت کی گارمنٹس، جیولری، قیمتی پتھروں اور جھینگے کی برآمدات کو شدید جھٹکا، فیکٹریوں میں پیداوار نہ ہونے کے برابر رہ گئی، صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو لاکھوں محنت کش اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، برآمد کنندگان میں شدید بے یقینی اور اضطراب۔
اور بے مثال ملی نغمات اور لازوال فلمی گیتوں کے خالق کلیم عثمانی کو بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ کلیم عثمانی نے خوبصورت غزل گو کی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو منوایا، لیکن انہیں اصل شہرت شاہراہ آفاق ملی نغموں سے ملی۔ وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کے لکھے گیت اور ملی نغمے آج بھی دلوں کو گرما دیتے ہیں۔